بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ آج میں آپ کو روحانیت کی دنیا کا ایک ایسا خاص الخاص درود شریف تعلیم کروں گا کہ جو ہر طرح کی بڑے سے بڑی بیماریوں سے نجات کے لیے بہترین درود پاک ہے۔ ہر ایسے امراض کے جن کے علاج سے ڈاکٹر اور طبیب عاجز آ جائیں، ہاتھ کھینچیں، کہیں کہ مریض لا علاج ہے، لے جائیں اسے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، انشاءاللہ رب کی رحمت سے یقینی شفا یابی نصیب ہوگی۔ اور میں آج آپ کو ایسے مریضوں کے واقعات سناؤں گا کہ جن کو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا، اور جن کے ریلیٹیوز اور جن کے عزیز و اقارب اور جن کے فیملی ممبرز بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ بس یہ چند دنوں کا مہمان ہے، بس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جب آپ ان واقعات کو سنیں گے نا، آپ کو خوشی ہوگی اور ایک امید پیدا ہوگی، اور جب آپ یقین کامل کے ساتھ درود شفا جس طرح میں بتاؤں گا کس طرح پڑھنا ہے، کس تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، پڑھنے کا خاص طریقہ کیا ہے، اور اس کو لکھا کیسے جاتا ہے، لکھ کر کیسے پیا جاتا ہے، سب کچھ بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی روحانی مرض میں مبتلا ہیں، جادو ہے، بندش ہے، سحر ہے، ٹونا ہے، کسی نے کھلا پلا دیا ہے، یا ایسا معاملہ ہے کہ جناتی معاملہ، اسراتی معاملہ، اور آپ بڑے پریشان ہیں، آپ نے بڑا علاج اپنا کروا لیا، یا آپ رجعت میں مبتلا ہیں اور آپ کو شفا یابی نصیب نہیں ہوتی نا، یقین مانیں اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل ایک مرتبہ دیکھ لیا نا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ درود شفا ہی آپ کا محبوب وظیفہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ اس مجرب وظیفے کی برکت سے بہت سو کو شفا ملی، لاکھوں کو شفا ملی، آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اور یہاں ایک خوشخبری بھی آپ کو سناتا چلوں کہ الحمدللہ یکم ربیع الاول شریف سے 12 خاص اور زیادہ پڑھے جانے والے درودوں کی ریاضت کروائی جا رہی ہے، اور اس ریاضت کی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی اس ریاضت کو کرے گا وہ انشاءاللہ اس درود پاک کا عامل بن جائے گا، نہ صرف عامل بلکہ صاحب اجازت اور صاحب ریاضت بھی بن جائے گا۔ جس کو اجازت دے گا وہ اجازت اس کو بھی انشاءاللہ نفع پہنچائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود شفا کے عامل بن جائیں، درود شفا کی روحانیت آپ کے ساتھ مسخر ہو جائے، اور آپ جو ہے وہ دم کر سکیں، اس کے ذریعے علاج کر سکیں، کارڈ کر سکیں، استخارہ کر سکیں، روحانی معاملات حل کر سکیں، تو اس ریاضت کو کریں۔ اگر آپ مریض ہیں، اگر آپ روحانی جسمانی امراض سے شفا یابی چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کریں۔ اچھا، کوئی شخص ایسا کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی میں اس کے ایام گزر رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ نیک نمازی بن جائے، بہترین یہ درود پاک ہے، دل کی دنیا بدلنے والا، اور بندے کی روحانیت کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے، بندے کے جسم کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے، اور بہت زبردست امپیکٹ پڑتا ہے اس درود پاک کا روحانیت پر۔ ہر طرح کی بڑی سے بڑی روحانی اور جسمانی امراض کو جڑ سے کھینچ لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ شفا یابی ہی نصیب ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو درود شفا کے چند ایمان افروز واقعات سناتا ہوں کہ جنہیں سن کر آپ کو بڑا فائدہ بھی ہوگا، اور آپ کا یقین بھی درود شفا پر مزید بڑھ جائے گا۔ میرے ایک دوست ہیں علامہ فیاض العمر صاحب، تو انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جناب میرا ایک بھتیجا ہے اور وہ بہت بیمار ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن شفا یابی نصیب نہیں ہو رہی، میڈیسنز بہت لگ رہی ہیں لیکن مریض ریکور نہیں ہو رہا، شفا یاب نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کوئی نہیں، پریشان نہ ہو، درود شفا پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اور اس بچے پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تعداد بتائی اور انہوں نے درود شفا پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے اسی درود شفا کی برکت سے بچے کو شفا عطا فرمائی، حالانکہ اس کا مرض دن بدن بگڑتا ہی چلا جا رہا تھا، اور ہم اسے نشتر ہاسپٹل بھی لے کر گئے کہ شاید وہ تندرست ہو جائے، لیکن ہم جتنا جو ایام گزرتے جا رہے تھے اس کا مرض بڑھتا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی درود شفا کا دم کرنا شروع کیا، الحمدللہ اس کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی، اور وہ تیزی سے صحت یاب ہونے لگا، اور الحمدللہ اس ٹائم وہ تندرست ہے اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، درود شفا کا ایک اور ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے واٹس ایپ پر نا ایک بہن کا میسیج آیا، انہوں نے کہا کہ میری بہن عرصہ 11 ماہ سے مسلسل بیمار تھی، مسلسل بیمار، اور ہم نے اپنے علاقے کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی پروفیسر نہیں چھوڑا، کوئی اسپیشلسٹ نہیں چھوڑا کہ جسے نہ دکھایا ہو، کسی FCPS ڈاکٹر کو نہیں چھوڑا کہ جسے ہم نے نہ دکھایا ہو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، اپنی مریضہ کو دکھایا، مرض ڈائگنوز نہ ہوتا تو ہم میڈیسن اثر نہ کرتی، بڑے پریشان تھے۔ 11 ماہ سے مسلسل میری بہن تکلیف میں تھی، بیماری میں مبتلا تھی، مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا میری بہن پریشان نہ ہو، درود شفا پڑھیں، توجہ سے، خشوع و خضوع سے اور یقین کامل کے ساتھ دم کریں، مریضہ پر پانی پر دم کر کے پلائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ سے اجازت لی، درود شفا پڑھنا شروع کر دیا، کہتے ہیں کہ بھائی
اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا ہے، 11 ماہ کی بیماری 11 دنوں میں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ کہتے کہ جب پڑھنا شروع کیا تو 11واں دن تھا، طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی، میڈیسنز نے کام کرنا شروع کر دیا، اور دن بدن وہ صحت یاب ہونا شروع ہو گئی، اور الحمدللہ درود شفا کی برکت سے صحت یابی انہیں نصیب آئی۔ ایک بہن نے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ میں تعویذات عطاریہ دیتی ہوں اور آپ کی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ دیکھتی ہوں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور بالخصوص درود شفا جو آپ تعلیم کرتے ہیں بڑا زبردست درود پاک ہے، اور ہم بھی مریضوں کو دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ میری باجی جان بے اولاد تھیں، اور ایک عرصے سے بے اولاد تھیں، ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ کئی سال گزر گئے اس فکر میں، اس خواہش میں، لیکن اولاد نصیب نہ ہوئی۔ کہتی ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کنسلٹ کیا، میں نے 11 تعویذ درود شفا کے لکھ کر دیے، اور کہا باجی جان گول کر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اولاد نصیب ہوگی۔ کہتی ہیں کہ عرصہ گزر گیا تھا اور پریگنینسی نہ ہوتی تھی، طرح سے علاج کروا لیا اور طرح کی میڈیسنز کھا لی، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ درود شفا کے 11 تعویذوں نے وہ کر دکھایا جو بڑی میڈیسنز نہ کر سکیں، اور کہتی ہیں کہ الحمدللہ صرف 11 تعویذات دیے تھے، درود شفا 11 تعویذوں پر لکھ کر دیا تھا، اور الحمدللہ پریگنینسی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ اچھا، یہ درود پاک ہارٹ پیشنٹس کے لیے جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں نا، ان کے لیے بھی بہت زبردست درود پاک ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کہیں نا کہ اس درود پاک میں موت کے علاوہ ہر امراض سے شفا یابی نصیب ہوتی ہے نا، تو یہ کہنا 100% درست ہوگا الحمدللہ۔ اچھا، درود شفا کی برکت کا ایک بڑا زبردست واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنے کلینک میں موجود تھا کہ ایک بچی آئی، لڑکی تھی نوجوان، اور آئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ تو میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، آپ کو بولو تو صحیح، روئے چلی جا رہی ہو تم۔ تو اس بچی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بریسٹ کینسر ہے، اور ڈاکٹرز نے میری ایک سائیڈ بھی کاٹ دی ہے، اور اب کینسر دوسری سائیڈ پر منتقل ہو گیا، اور وہ بھی کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ڈاکٹرز مجھے درد روکنے کی، درد دور کرنے کی میڈیسنز دیتے ہیں، وہ میڈیسنز بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی، میرے درد میں بھی کمی واقع نہیں ہوتی، میں بڑی پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، اس بیماری نے مجھے بڑا پریشان کر دیا، مجھے بہت تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ میں اب اس کو کیا کہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے درود شفا فوٹو اسٹیٹ کروایا اور اسے دے دیا، اور کہا بیٹا یہ تمہاری دوا بھی ہے اور تمہاری دعا بھی ہے، تم یقین کامل کے ساتھ پڑھو، پانی پر دم کر کے پیو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، اور 6 مہینے بعد ایک لڑکی میرے کلینک میں آئی اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں بیٹا، آپ یہاں آ کر زارگوتا رو رہی تھی۔ تو اس بچی نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ کام کہ جو بڑی میڈیسنز نہ کر سکیں درود شفا نے وہ کام کر دکھایا ہے۔ جب میں آپ سے درود شفا کا وظیفہ لے کر گئی نا، تو میں نے اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دن ہی پڑھا تھا کہ مجھے درد میں کمی محسوس ہونا شروع ہو گئی، اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری طبیعت سنبھل رہی ہے۔ میں نے پھر اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، تعداد بڑھا دی، اور پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیا، اور کہتی کہ الحمدللہ دن بدن میں صحت یاب ہونا شروع ہو گئی، اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ پھر میں نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے، تو جب رپورٹس آئیں تو اس میں کینسر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ درود شفا کا وظیفہ اتنا بابرکت میرے لیے ثابت ہوا کہ مجھے لا علاج مرض سے شفا یابی نصیب ہوئی۔ اور یہ اس درود پاک کی خاص بات ہے کہ ہر قسم کا ایسا مرض کہ جسے ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا اور کہہ دیا کہ بس اب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں آپ کو کیسے شفا یابی نصیب ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ علاج سنت ہے، علاج آپ کروائیں۔ سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ بندے کے ساتھ روحانی معاملات ہوتے ہیں، اثرات جناتی معاملات ہوتے ہیں، بندش کے معاملات ہوتے ہیں، سحر جادو کے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات جادو کے ذریعے مرض لگا دیا جاتا ہے۔ میڈیسن جتنی مرضی کھا لے بندہ، پورا ہاسپٹل کی میڈیسن بھی کھا لینا، تو شاید شفا یابی نصیب نہ ہو جب تک بندے کا روحانی علاج نہ ہو۔ تو جب درود شفا بندہ پڑھتا ہے نا، درود پاک ویسے پڑھنے والے پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور درود شفا تو ایک خاص تحفہ ہے امراض سے شفا یابی کے لیے۔ جب بندہ درود شفا پڑھتا ہے نا، تو اللہ پاک کی رحمتوں کی برکت سے، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے شفا یابی نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مرض ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا کام وہ آپ کریں صدقہ، اپنا صدقہ ادا کریں۔ صدقہ رد البلا ہے، بڑی بیماریوں کو لے جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو ایک بکری آپ ذبح کریں، اور وہ بکری ذبح کر کے کسی مدرسے وغیرہ میں دے دیں، اور یا کسی غریب کے گھر پہنچا دیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے،
تہجد کے وقت استغفار کرنا ہے، استغفار بھی بڑا زبردست وظیفہ ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، استغفار کی بھی بڑی برکات ملتی ہیں۔ تہجد کے ٹائم نہ پڑھ سکیں کوئی بات نہیں، دن میں کسی ٹائم ایک تسبیح توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر 2 رکعت نماز نافل حاجت کے پڑھنے ہیں کہ یا اللہ پاک میں درود شفا کا وظیفہ شروع کرنے لگی ہوں، اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما۔ اچھا، پھر آپ نے حاجت کے نفل پڑھ لی، اب آپ نے توجہ سے بیٹھ جانا ہے، گنبد خضرا شریف کا تصور کرنا ہے، سنہری جانیوں کا تصور کرنا ہے، اور مراقب ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے تصور رکھتے ہوئے آپ نے درود شفا پڑھنا ہے، اور اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی بیماری کو بھی جانتے ہیں، اور پھر آپ نے جب درود شفا 313 پڑھ چکے نا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ مراقبہ کرنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ سنہری جالیوں سے آنکھیں بند کر لینی ہے آپ نے، اور تصور مدینہ کرنا ہے، خود کو محسوس کرنا ہے کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوں، اور سنہری جالیوں سے نور تشریف لا رہا ہے اور میرے جسم میں اتر رہا ہے، میرے بدن میں اتر رہا ہے، اور جو بیماری ہے، جو میرا مسئلہ ہے، جو میری پرابلم ہے، وہ اس نور کی برکت سے شفا میں بدل رہی ہے۔ یہ تصور کرنا ہے، سنہری جالیوں کو تصور کر سکتے ہیں، یا یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سامنے رونق افروز ہیں، اور آپ کے جسم اقدس سے نور تشریف لا رہا ہے اور میرے جسم میں اتر رہا ہے، اور اگر سر کا مسئلہ ہے، برین کا کوئی پرابلم ہے، اب تصور کریں وہ نور سر میں اتر رہا ہے، جسم سر کے ذریعے جسم میں داخل ہو رہا ہے، دل کا مسئلہ ہے تو اس طرح دل کا تصور کریں گے۔ کسی بھی لا علاج امراض میں آپ مبتلا ہیں نا، یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ اور یہ مراقبہ آپ نے کرنا ہے۔ 313 اگر نہیں پڑھ سکتے، ایک تسبیح پڑھنے، ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے 41 مرتبہ پڑھنے، آپ نہیں پڑھ سکتے کسی سے پڑھوا کے دم کرا کے آپ جو ہے وہ پئیں، آپ کے اوپر دم کیا جائے، آپ کو دم کیا ہوا پانی پلایا جائے، انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی۔ ایک خاص کام ساتھ یہ کیجیے گا کہ درود شفا لکھیں، اور بغیر اعراب کے لکھیں۔ ہاں، اس میں جو ہا اور میم جو ہے اس کے جو سوراخ ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے، اور بہتر ہے زعفران کے قلم سے لکھیں۔ زعفران کا قلم اویلیبل نہ ہو تو زردے کو پانی میں تھوڑے سے پانی میں پکائیں، اور اسے پین میں اس کی انک ڈالیں اور اس سے لکھیں، اور ڈیلی جو ہے وہ درود شفا پانی میں لکھ کر ڈالیں، اور درود شفا 313 مرتبہ یا ایک تسبیح دم کریں، سارا دن وہ پانی پئیں، ایسے انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ آپ کی روحانیت پر بھی پڑے گا، اور انشاءاللہ آپ نیک نمازی بھی بن جائیں گے، اور انشاءاللہ عبادت کی توفیق بھی مل جائے گی۔ اچھا، اب آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور آپ میں سے کون کون درود شفا کا عمل کرنا چاہتے ہیں، اور کون شفا یابی کی نیت سے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک جو بھی کسی مرض میں مبتلا ہے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرے، اسے شفا یابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔